السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور اسکائی کے 742 اس نمبر پر اسکائی پر آپ اقرا کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام صبح میں پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے وہ ان صورتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جن کو آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے. 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم کے لفظ سے ہو رہا ہے. انشاءاللہ آج یہ پہلی صورت ہم ختم کریں گے، مکمل فرمائیں گے. یہ صورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، اس لیے کہ اس میں رجل مؤمن من آل فرعون، وہ شخص جو فرعونیوں میں سے ایک شخص مومن ہو گیا تھا، جس نے اپنے ایمان کو دل میں چھپا رکھا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا تھا پارلیمنٹ میں، اس کی تقریر بیان کی گئی ہے. اور دوسرا نام اس صورت کا سورہ غافر بھی ہے، اس لیے کہ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ذکر فرمائی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اس وجہ سے اس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں. آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کی کچھ ایسی نشانیاں ذکر فرمائیں کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا سسٹم اور نظام کتنا مضبوط ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو روشن بنایا. دیکھیے، انسانی جسم کچھ عرصہ کچھ گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور تقاضا کرتا ہے آرام کرنے کا، اور آرام کے لیے 2 چیزیں چاہتا ہے انسان، ایک تو اندھیرا ہو اور دوسرا خاموشی ہو. اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت میں دونوں چیزیں جمع کر دی، اندھیرا بھی ہو گیا اور سکون بھی ہو گیا، خاموشی چھا گئی. وہ تمام لوگ جو دن میں باہر تھے، وہ تمام شور جو دن میں آ رہا تھا اب بند ہو گیا، اور یہ سکون کی نیند سے سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند بھی ایک نعمت بنائی ہے اور رات بھی ایک نعمت بنائی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا، اللہ اور ہم نے تمہارے لیے نیند راحت کا ذریعہ بنایا. اگر انسان کو نیند نہ آئے تو آپ سوچیں، رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے سر بھاری ہے، آنکھیں لال نظر آ رہی ہیں اور طبیعت میں چستگی نہیں ہے، بس وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں پھر سے میں آرام کروں، سو جاؤں.
دوسرے دن کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اگر وہ گیا ہے تو بہت زیادہ اپنے دل پر جبر کر کے جائے گا۔ ایک دن کی اور ایک رات کی نیند نہ آنے سے یہ حالت ہے، آپ سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے نیند کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نیند کے اندر آرام پا جاتا ہے پورا جسم، صبح جب اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن کام کرنے کے لیے جسم تیار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور رات ایک بڑی نعمت ہے جس کا یہاں ذکر آیا، اور سورہ قصص میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھلا بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دن کو کنٹینیو کر دیں، مسلسل کر دیں، کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس میں تم سکون پاتے ہو، ہمیشہ دن ہی دن رہے۔ ہمارے یہاں جب دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات مختصر ہو جاتی ہے، تب بھی ہمارے جسم پر اثر پڑتا ہے، تھکان ظاہر ہوتی ہے، دن میں رات میں مکمل آرام نہیں مل پاتا۔ تو اب سوچیں اگر کسی جگہ دن ہی دن مسلسل رہے تو کیا ہوگا۔ تسکنون فیہ، وہ رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، کون لے کر آئے گا؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کی نعمت عطا فرمائی۔ اور پھر تھوڑا اس پہلو سے بھی آپ غور کریں کہ اگر ہر چیز انسان اپنے پروگرام سے سیٹ کرتا، یعنی صرف دن کا ہی وقت ہے، دن ہی دن ہے، اجالا ہی اجالا ہے، اور پھر کوئی انسان سیٹ کرتا کہ بھئی میں تو فرام 20 PM یعنی رات کے 8 بجے سے صبح کے 8 بجے تک آرام کروں گا، کوئی دوسرا سیٹ کرتا نہیں میں لیٹ سوؤں گا 11 سے لے کر 5 تک، کوئی سیٹ کرتا نہیں رات کو تو میرا کام کرنے کا زیادہ موڈ ہوتا ہے، پوری رات کام کروں گا صبح 5 سے۔ تو کوئی جاب کب ہوتی، کوئی جاب کب ہوتی، کوئی شاپ کب کھلی ہے، کوئی شاپ کب کھلی ہے، گویا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ابھی کیا نظام ہے؟ رات ہوتے ہی سب کاروبار بند ہیں، سب کام کاج بند ہو گئے ہیں، اور رات ہوتے ہی ہر شخص اپنے گھر پہنچ گیا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی رات میں آرام کرتے ہیں۔ آپ اس پر بھی کبھی غور کریں کہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ رات کو نیند نہ طاری کر دے اور رات کو جانور جاگتے رہتے، شور مچاتے رہتے، تو ان لوگوں کا سونا مشکل ہو جاتا جو جانور پالتے ہیں۔ یہ بھی نظام ہے کہ رات کے وقت وہ بھی سو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی قدرت کی نشانی رکھی ہے، اس رات اور دن کے اندر بھی قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن تمہارے لیے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبح ہوئی ہر شخص نکلا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے جا رہا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، سب آدمی نکل پڑے ہیں۔ سورہ انشقاق میں ایک لفظ آتا ہے وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، قسم ہے رات کی اور جو اس نے جمع کر دیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے رات کے وقت سب جمع ہو جاتے ہیں، ایک گھر کے اندر 10-15 افراد ہیں، صبح ہوئی کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی مدرسے جا رہا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، رات ہوئی سب جمع ہو گئے اس میں۔ جانور بھی صبح ہوئی چرنے کے لیے نکل گئے اس طرف اس طرف، اور شام میں پھر واپس آ گئے، جمع ہو گئے۔ تو گیا تمام چیزوں کو جمع کرنے والی رات ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو روشن بنایا اس لیے کہ کام کرنے کے لیے روشنی چاہیے، تو اللہ نے قدرتی لائٹ دے دی، ایک سورج کیسی نعمت عطا فرمائی جس میں آپ اجالا ہی اجالا، دن بھر اجالا ہے، کام کرنے کے لیے آسانیاں ہیں، اور گرمی بھی ہے اور اجالا بھی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ہر چیز میں اللہ نے نعمت دی ہے، تمہارے جسم میں بھی نعمت، اور تمہارے باہر جسم سے باہر جو رات اور دن کا
آنا جانا اس میں بھی نعمت۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ اس رات اور دن کے آنے جانے میں اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام میں قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ کبھی راتیں چھوٹی کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹے راتیں بڑی، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ اس جگہ پر سورہ آل عمران میں ایک لفظ آیا ہے عقل مندوں کے لیے قدرت کی نشانی ہے، جو یہ بات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے جنت میں داخل کر دیا جہنم سے بچا لیا، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ تمہارا رب ہے، یہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرنے والا، یہ تم کو رات میں سکون کی نیند دینے والا، یہ دن کے وقت روشنی اور اجالا اور گرمی دینے والا، یہ رب تمہارا معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ انا توفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ کیوں رب کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کے ایک ہونے سے انکاری ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح انکار کیا اور الٹے پھرے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور قدرت کی نشانیاں ذکر فرمانے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، وہاں پر مضبوط عمارتیں بناتے ہو، اطمینان سے چلتے ہو، اطمینان سے سفر کرتے ہو۔ یہ زمین قرار کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا، اوزون کی اللہ نے چھت بنائی ہے۔ بہت سی کرنیں جو زمین پر آنا یہ زمین والوں کے لیے، انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ نے اس کو اوپر روک دیا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ یہاں پر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک عمارت کی طرح بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی۔ ہر انسان کو اللہ نے جو چہرے کی نعمت عطا فرمائی، 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، زبان، دانت، یہ سب اللہ کی نعمت، ہر عضو، اور پھر اس چہرے کے اندر ایسے خط و خال جو ایک دوسرے کو ممتاز کر رہے ہیں۔ لاکھوں ملینوں انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورت اللہ نے بنائی، اس سے بہتر انسان تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو اللہ نے عطا فرمایا پاکیزہ چیزیں، رزق میں عطا فرمائی پاکیزہ چیزیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہی رب تمہارا اللہ رب ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ هُوَ الْحَيُّ لا الہ الا ہو، اللہ ہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے خالص پکارو، اسی کو خالص پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिर रब्बी। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मुझे तो मना किया गया है कि मैं उन चीज़ों को पुकारूं जो अल्लाह के अलावा है, जबकि मेरे पास दलाइल हैं अल्लाह के एक होने के और अल्लाह के रब होने के दलाइल आ चुके, फिर मैं किसी और को कैसे रब मानूं। व उमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करूं। कौन रब्बुल आलमीन? हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया। तुम्हारे जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर तुम्हें जो बनाया नुतफ़ा से, मनी का एक कतरा बाप से निकल कर माँ के रहम में गया और उससे बनाया। सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर अलक़ा से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर अल्लाह ने तुमको बच्चा बनाया, यानी तैयार मुकम्मल इंसान हो गया। सुम्मा लितकूनु शुयूखा, और तुम जवानी को भी पहुँचे और बुढ़ापे को पहुँच गए। एक जुमले के अंदर अल्लाह ने इंसान के तमाम मदारिज बयान कर दिए, नुतफ़ा भी, अलक़ा भी, बचपना भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, कुछ तुम में से वो थे जो इससे पहले वफ़ात पा गए, कुछ बुढ़ापे से पहले, कुछ जवानी से पहले, कुछ बचपने में इंतकाल हो गया। वमिनकुम, कुछ ऐसे थे, वलितबलुगु अजलन मुसम्मा, कुछ है जिन्होंने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली, यानी बुढ़ापे तक भी पहुँचे। वलअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल रखो, समझ रखो। हुवल्लज़ी युही व युमीत, वही ज़ात है जो ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है। फ़इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी मामले का फ़ैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, बस वो कहता है हो जा, वो चीज़ हो जाती है। यानी रब के इख्तियार में हर चीज़ है, रब का इरादा काफ़ी है। ये जो कुन फ़यकून है, लफ्ज़ कुन कहना ज़रूरी नहीं अल्लाह के लिए। इसकी मिसाल दी गई है कि जिस तरह हमारे लिए लफ्ज़ कुन बोलना कितना आसान है, अल्लाह के लिए तमाम मखलूक को पैदा करना इतना ही आसान है। कोई इंसान कहे कुन, हो जा, टू बी, हो जा, बस हो गया। इतना आसान है अल्लाह के लिए तमाम मखलूक को पैदा करना। जो लोग अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, अलम तरा इलल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, आपने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयात में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मुजादला कर रहे हैं, डिबेट और मुबाहसा कर रहे हैं। अन्ना युसरफून, कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब व बिमा अरसलना बिही रसुलना, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और जिसको हमने रसूलों को लेकर भेजा उसका इनकार किया। फसौफ यालमून, अनकरीब उनको पता चल जाएगा। इज़िल अगलाल फ़ी आनाक़िहिम, जब उनके गले के अंदर तोक डाले जाएंगे। वस्सलासिलो, और ज़ंजीरों से, चैन से बांधा जाएगा। युसहबून फ़िल हमीम, और उनको खींचा जाएगा जहन्नम में। सुम्मा फ़िन नार युसजरून, फिर उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। बाज़ों ने कहा कि हमीम अलग तबका है और जहीम ये अलग तबका है, यानी जहन्नम से बाहर कोई हिस्सा है जिसको हमीम कहा गया। आयत में फरमाया फ़िल हमीम सुम्मा फ़िन नारी युसजरून, पहले उनको चैन से बांधा जाएगा हमीम में और फिर डाला जाएगा जहीम में। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं हमीम भी जहन्नम ही का एक तबका है। गोया अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, पहले हमीम में डाला जाएगा, उसके बाद जहीम में डाला जाएगा। सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर उनसे कहा जाएगा यही वो है जिसको तुम इनकार करते थे। ऐनमा कुन्तुम तुशरिकून, कहाँ है जिनको तुम अल्लाह के अलावा शरीक ठहराते थे। वो कहेंगे ज़ल्लू अन्ना बल लम नकुन नदउ मिन क़ब्ल शैआ, वो तो सब गुम हो गए, आज कोई भी हमारा माबूद नहीं नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि वो इनकार करेंगे हम तो शिरक करते ही नहीं थे। लेकिन फिर उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, उनके आज़ा खुद गवाही देंगे। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून, ये इस वजह से कि तुम ज़मीन में
اتراتے پھرتے تھے ناحق. جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے پراؤڈ کے ساتھ، فخر کے ساتھ اتراتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کافروں کا، ان مشرکین کا انجام عذاب کی شکل میں آئے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. آپ صبر کیجئے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھلا دے بعض وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا آپ کو ہم وفات دے دیں اور اس کے بعد ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. یعنی یا تو آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دیا جائے گا، یا آپ کے بعد جب یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے تب عذاب دیں گے. ایک عجیب نقطہ ہے، نتوفینک، ہم آپ کو وفات دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے. پہلے سورت نمبر 10 کے اندر، اس کے بعد سورت نمبر 13 کے اندر، اور یہ جو سورت ہے اس سورت کا نمبر ہے 40 نمبر. سورت نمبر 10، سورت نمبر 13 اور سورت نمبر 40، 3 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، آپ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو 3 حصے ہیں. مکی زندگی میں نبوت سے پہلے، مکی زندگی میں نبوت کے بعد، اور مدینہ کی زندگی. اور ان تینوں کے اندر یہی نمبر ہے، مکی زندگی نبوت سے پہلے 40 ایئرز، 40 سال. مکی زندگی نبوت کے بعد 13 سال، اور مدنی زندگی 10 سال. ٹوٹل اس کو ملاتے ہیں 10، 40 اور 13، اس سب کو ملاتے ہیں 63 ہو جاتے ہیں. اشارہ ہے کہ 63 پر ہم آپ کو وفات دینے والے ہیں. 3 جگہ پر یہ لفظ ہے، ہم آپ کو وفات دینے والے ہیں، اور اس تینوں صورتوں کا ٹوٹل آ جاتا ہے 63. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بعض کے حالات بیان کیے، بعض کے قصے بیان نہیں کیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، جن میں 315 انبیاء رسول تھے جو شریعت لے کر آئے. باقی سب نبی ہیں. 124,000 انبیاء کرام ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کم و بیش، کم و زیادہ، یعنی ہو سکتا ہے 1-2 کم و 1-2 زیادہ ہوں. ان میں سے بعض کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، 25 انبیاء کرام اور رسولوں کا ذکر آیا ہے، باقی کا ذکر نہیں آیا ہے. لیکن ہم جب ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. جن کے نام ہم کو معلوم ہے ان کو بھی، جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ان کو بھی. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی معجزہ لے کر آئے سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت. گویا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ رسول اپنی ذات سے نہیں لا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم کوئی معجزہ ظاہر کریں مگر یہ کہ اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم. گویا معجزہ صادر تو ہو رہا ہے، نکل رہا ہے نبی کی ذات سے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے سورۃ انفال میں ذکر فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی بھر مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی. جس وقت آپ نے پھینکی تھی اور مشرکین کی آنکھوں میں یہ پہنچ گئی اور وہ ہلاک ہوئے تھے، آپ پر آنے والا ایک دم سے جو حملہ تھا اللہ نے اس کو روک لیا تھا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ قتال نہیں کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے. تو انبیاء کرام معجزات صادر تو ہو رہا ہے ان سے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے،
یہاں بھی وہی بات دہرائی، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو باطل پرست لوگ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، خسارے میں ہوتے ہیں۔ اور معجزہ جب ڈیمانڈ والا ہو، فرمائشی ہو، اور پھر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اس معجزے کے بعد۔ اور ویسے انبیاء کرام سے بہت سے معجزات صادر ہوئے، سب سے زیادہ معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سینکڑوں معجزات کو ذکر فرمایا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کئی ہزار معجزات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔